کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ نئے طور سے مقرر جموں کشمیر اینڈ لداخ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پنکج متل نے آج حلف لیا۔ جموں میں آج حلف برداری تقریب منعقد ہوئی۔ ایل جی منوج سنہا نے نئے چیف جسٹس کو حلف دلایا۔ ایل جی کے مشیران اور مختلف سیاسی جماعتوں کے لیڈران بھی شریک رہے۔ صدر جمہوریہ نے جسٹس پنکج متل کو جموں کشمیر اور لداخ کی مشترکہ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس مقرر کیا۔ چیف جسٹس گیتا متل کے ریٹائرمنٹ کے مد نظر عدلیہ کی باغ ڈور پنکج متل کے حوالے کی گئی ہے۔ نہرو روڈ کنونشن سینٹر میں حلف برداری کی تقریب منعقد کی گئی تھی۔ ایل جی نے نئے چیف جسٹس پنکج متل کو مبارکباد پیش کی۔ جسٹس متل نے الہ آباد یونیورسٹی سے کامرس میں گریجویشن کیا تھا۔ انہوں نے میرٹھ کالج سے LLB کی ڈگری حاصل کی۔ 7 جولائی 2006 کو جسٹس متل ایڈیشنل جج کے عہدے پر فائز کیے گئے تھے۔ جموں کشمیر میں ہر گزرتے دن جہاں لوگ کووڈ سے متاثر ہو رہے ہیں، وہیں اس وبا سے صحت یاب بھی ہونے والوں کی خاصی تعداد ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 419 کورونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ وہیں 133 افراد میں کورونا کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ کووڈ سے متاثرہ 5 افراد کی موت ہو گئی۔ مجموعی طور پر 1891 افراد کی موت ہوئی۔ UT میں فی الحال 2684 ایکٹیو کیسز ہیں۔ شوپیاں ضلع انتظامیہ برف ہٹانے کے کاموں میں ناکام نظر آئی۔ R&B میکینیکل ڈپارٹمنٹ اور میونسپل کونسل شوپیاں کی خراب کارکردگی کے نتیجے میں لوگوں کو مشکلیں اٹھانی پڑیں۔ شوپیاں کی بیشتر سڑکیں اب بھی برف سے ڈھکی ہوئی ہیں۔ نیوز 18 اردو نمائندے نے ایگزیکٹو انجینئر R&B سے رابطہ کیا، تاہم متعلقہ افسر نے لوگوں اور ہمارے نمائندے کی بار بار اپیلوں کو نظر انداز کر دیا۔ برف باری ہوئی ہے، لوگوں کو بہت مشکلات کا سامنا ہے۔ سویرے سے مجھے بہت سے کارنروں سے فون آئے ہیں جہاں پیشنٹ پجامہ شوپیاں کی معمر ترین خاتون 3 دن پہلے چل بسی ساجہ بیگم 115 برس کی تھیں۔ سڑکیں برف سے ڈھکی رہنے کے سبب ساجہ بیگم کے چہروں میں لوگ شریک نہیں ہو سکے۔ مرحومہ اپنے روایتی طریقے علاج کے لیے علاقے میں کافی مشہور تھیں۔ لوگوں نے کہا کہ انہوں نے سڑک صاف کروانے کے لیے R&B محکمے سے رابطہ کیا، تاہم بار بار کالز کرنے کے باوجود کوئی مناسب جواب نہیں دیا گیا۔ 50 فون کر صبح پہ نسا تل یت شینی ون سیودی گاڑی آئی سہ گئی سیودی ید پور یور تھون مین بند ہور تور وٹت تھون یت روڈس بت شین کرت بند۔ بھدرواہ کے دیہی علاقوں کی خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے فوڈ پروسیسنگ، اچار اور جام تیار کرنے کی تربیت فراہم کی جائے گی۔ آتم نربھر بھارت اسکیم کے تحت بھدرواہ کی ڈگے اور رونڈا پنچایت کے خواتین کو تربیت فراہم کی گئی اور تربیت مکمل ہونے پر انہیں اسناد دیے گئے۔ پنچایت ہاؤس رونڈا میں اس ضمن میں ایک تقریب منعقد کی گئی۔ ڈائریکٹر ہارٹیکلچر رام سیوک، چیف ہارٹیکلچر آفیسر ڈوڈا اور نوڈل افسر نے خواتین میں اسناد تقسیم کیے۔ اننت ناگ میں محکمہ وائلڈ لائف میں کیجول بنیادوں پر کام کر رہے ملازمین نے تنخواہوں کو